کہ بھئی یہ تو سنت ہے جماعت سے نماز پڑھنا نہیں. جماعت کی نماز کی حکمت اور اہمیت کیوں زیادہ تھی؟ آپ نے فرمایا جو نماز جماعت سے آ کر نہ پڑھے مسجد میں اپنے گھروں میں ادا کر لیں. میں حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھروں کو جلا دیا جائے. حالانکہ گھر تو رہنے کی جگہ ہے, گھر چل جائیں گے تو کہاں رہیں گے؟ کہ نہیں, ان کے لیے کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہو سوائے اس کے کہ مسجد میں رہیں اور نماز مسجد میں پڑھیں گے, گھر جلا دو. نماز چھوڑنے والوں کے گھر نہیں جلوا رہے, نماز پڑھنے والوں کے گھر جلوا رہے ہیں. آپ نے فرمایا حدیث میں ہے کہ میرا دل چاہتا ہے حکم دوں میں نوجوانوں کو کہ ادھر اکٹھا کریں, ان کے گھر کو جلا دیں جو نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں. اللہ, جو نبی اپنی امت پر اتنے شفیق اور مہربان ہیں, وہ یہ کہہ رہے گھر جلا دو ان کے. پوچھا گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے 5 وقتہ, لیکن جمعہ اور جماعت کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا. اسے کوئی ایسا عذر نہیں کہ ٹانگیں کٹی ہوئی ہوں, یا ایسا اندھا ہو کہ اس کو کوئی لانے والا نہ ہو, یا ایسا بیمار ہو جو چاپ ایسے حرکت نہ کر سکتا ہو, کوئی عذر اس کو نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نماز نہیں چھوڑتا ہے, 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے, لیکن مسجد میں نہیں آتا. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ وہ آدمی جہنمی ہے. سنو تو صحیح, کیا فرما رہے؟ جہنمی. کیوں ہے یہ بات؟ دیکھو, یاد رکھنا, جماعت کی نماز مسلمان کو منافق اور مشرک اور کفار کے درمیان سے 5 مرتبہ نکال کر یہ دکھلانے کے لیے ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک 5 مرتبہ ہر مسلمان وہ بازاروں کے, دفتروں کے, حکومتوں کے, سیاستوں کے, سرمایہ داریوں کے نقشوں میں جہاں جہاں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں, وہ صبح سے لے کے شام تک 5 مرتبہ اب ان کے درمیان سے نکل کر مسجد میں جمع ہوں نماز کے لیے, اور یہ بتائیں کہ ہم ایمان والے ہیں. اپنے آپ کو صبح سے لے کے شام تک 5 مرتبہ ایمان والا ثابت کرنے کے لیے جماعت کی نماز ضروری ہے. یہ ہے مقصد اس کا. یہاں جمع ہو کر بتاؤ ہم کون ہیں, یہاں جمع ہو کر بتاؤ ہم کون ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ نماز آدمی بگاڑتا ہے سبب کے لیے, پھر اللہ اسباب کو بگاڑتے ہیں نماز کے بگڑنے کی وجہ سے. آپ دیکھیں گے گاہک آ گیا, ادھر اذان ہو گئی مغرب کی, کیا کروں, صبح سے شام تک کوئی آیا نہیں تھا گاہک, اب ایک آیا ہے اور ایسے آرڈر لے کر آیا کہ صبح سے لے کے شام تک کی آمدنی نہ ہوتی جتنی اس وقت ہو جائے گی. اللہ کرتے ہیں. اللہ نے اسے ایسے آرڈر کرائے ہیں, ایسے آرڈر کرائے کہ یہ سوچے پڑ گیا کہ اب میں کیا کروں, نماز پڑھوں یا اسے مال دوں. اگر مال دیتا ہوں تو نماز جائے گی. شیطان کہے گا حلال روزی کمانا بھی تو فرض ہے. ہاں, اور یہ اللہ تو لایا ہے گاہک, کہ اللہ تجھے مال دینے کے لیے گاہک نہیں لایا, اللہ تیری آمدنی کے لیے گاہک نہیں لایا, اللہ تیری نماز کے امتحان لینے کے لیے گاہک لایا ہے. تیری نماز کے امتحان کے لیے اس ضرورت نہیں ہے کہ وہ گاہک کے ذریعے سے تجھے مال دے, نہیں, اسے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے رزق دینے کے لیے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تو نماز کے لیے چھوٹ کر آتا ہے گاہک کو چھوڑ کر, تو رزق ہمارے ذمہ ہے, اور اگر تو اس گاہک کو کے لیے نماز کو چھوڑتا ہے تو پھر دیکھ لے اپنا انجام. کیا انجام ہوا؟ نماز تو گئی, یہ کپڑا کھول, وہ کپڑا دکھاؤ, وہ کپڑا دکھاؤ, وہ کپڑا دکھاؤ, اور جی ہاں ساری دکان کا کپڑا کھلوا لیا. جب اس نے نماز کو ضائع کیا تو اللہ تعالی نے اس گاہک کے دل کو اس کے مال سے پھیر دیا. تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, ان تاجروں کے ہاتھ میں دل ہوتے تو یہ تو سارا بیچ لیتے, سارے لوگوں کے پیسے لوٹ لیتے. اور تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. جسے نماز ضائع کی گاہک کے لیے, اللہ نے گاہک کے دل کو اس کے مال سے پھیر دیا. سارا کپڑا کھلوا کے کہتا ہے نا کچھ سے میں نہیں آ رہا, میرے دل سے نہیں آ رہا. پہلے کہتے ہیں تاجر لاؤ جی خان صاحب کے لیے چائے لاؤ, ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے, اور یہ پال کھلوا کے چلے جاوے نا, پیچھے سے گالیاں دیں. لینا دینا کچھ ہوتا نہیں انہیں, وہ ضائع کرتے ہیں اپنا بھی ہمارا بھی. اصل بات یہ ہے تو نے نماز کو ضائع کیا, اللہ نے تیرے گاہک کے دل کو تیرے مال سے پھیر دیا. کر لے, نماز گئی, اس کا گناہ الگ اور مال کچھ ہاتھ آیا نہیں.
تم اللہ کا حق مار کے مخلوق سے فائدے کیسے اٹھا لو گے؟ سوچو تو صحیح. اگر گاہک کے لیے نماز چھوڑ کر کما بھی لیا، اللہ وہ حادثہ لائیں گے، اس گاہک سے جتنا کمایا تھا اس سے زیادہ مال اس حادثے میں خرچ ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں صبح شام آپ کے سامنے ہے. لوگ سود سے کما کر سمجھتے ہیں، لوگ بینکوں کے قرضے لے کر سمجھتے ہیں ہم مالدار ہیں. خدا کی قسم یہ مالدار نہیں ہیں، یہ تو گروی رکھے ہوئے ہیں بینکوں پر. یہ جو گروی رکھے ہوئے ہیں، یہ جو گروی رکھے ہوئے ہیں قرضوں پر، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، پاس کچھ نہیں ہے. جس دن ان سے مطالبہ ہوگا اس مال کا، ان کے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اپنے برابر والوں سے مال مانگیں گے، اپنے نیچے والوں سے قرض لیں گے، اپنے نیچے والوں سے قرض لیں گے. تمہارے سامنے ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نماز ضائع نہ ہو، نماز ضائع نہ ہو. نماز کا ضائع ہونا پورے اسلام کا ڈھا جانا ہے. نماز کا ضائع ہونا کفر ہے، نماز کا ضائع ہونا کفر ہے. مسلمان جتنے چاہے اپنے مسلمانوں کے دعوے کر لے، نماز کو چھوڑنے والا کفر کے راستے پر ہے. اسلام اس کا کوئی حصہ نہیں. تم چاہو نماز چھوڑ کر زمین سے حصہ لے لیں، وطن سے حصہ لے لیں، کاروبار سے حصہ لے لیں، نہیں. یہ ساری چیزیں خطرے میں پڑیں گی کیونکہ نماز چھوڑنے والے کے اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. تو یہ پریشان ہو گئے کہ ارے ہمارے پیر تلے کی زمین نکل رہی. کہتے ہیں نا لوگ خطرے میں، کیا کہ پیر تلے کی زمین نکل گئی. جی ہاں، ایسے کوئی خطرہ آ جاتا ہے نا، کوئی حادثہ، لوگ کہتے ہیں پیر تلے کی زمین نکل رہی. جب نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، تو تمہیں اپنے وطن کا حصہ، تمہیں اپنے مال کا حصہ، تمہیں اپنی دکان کا حصہ، تمہیں اپنے ملک میں رہنے کا حصہ مشکل پڑ جائے گا اگر نماز چھوڑو گے. سیدھی بات ہے. یہ حالت کیوں بنے؟ میں کہہ دوں اگر کہ مسلمان کے اپنے اعمال کے یہ حالات ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسا کہنے تو مناسب معلوم نہیں ہوتا. غیر ہنسیں گے. کیوں؟ تم اللہ کو ناراض کر کے غیروں کو ہنسنے کا موقع کیوں دے رہے ہو؟ اللہ کو ناراض کر کے غیروں کو ہنسنے کا موقع کیوں دے رہے؟ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، تمہارے اپنے ہاتھ میں. اللہ کا حق مار کر تم اپنا حق اللہ کے غیر سے کیسے لے سکتے ہو؟ میں بار بار سمجھا رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں. عمر رضی اللہ کو جب نیزہ مارا گیا اور نیزہ معدے کے اندر تک پہنچ گیا، دودھ پلایا گیا، زخم سے باہر آ گیا، حضرت بے ہوش تھے، ہوش میں آنے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی. آخر میں کسی نے کہا ان کے کان میں نماز کے دن ہوش آ جائے گا. حضرت عمر میں کہا گیا کان میں، حضرت عمر کے کان میں ابھی نماز، فوراً ہوش آ گیا نماز کے نام سے. اور آخری بات یہ فرمائی دنیا سے جاتے ہوئے کہ جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اور مسلمان کیا ہمارا حصہ چھین رہا ہے. سنو تو صحیح کتنا فرق بیٹھا ہے. حضرت عمر کہہ رہے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ چیخ رہے ہیں کہ ہمارا حصہ نہیں مل رہا. بھائی تم نماز چھوڑ کر جب اسلام میں حصے دار نہ رہو گے، اللہ نہ کرے، تو پھر اپنا حصہ کہاں سے لوگے، کس سے لوگے؟ بس یہ پورا مجمع عزم کر لے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. تو اسلام باقی نہیں رہتا، اسلام باقی نہیں رہتا. جیسے سر کٹ جائے تو انسان باقی نہیں رہ سکتا، سر کاٹ دو تو انسان باقی نہیں رہ سکتا، نماز چھوڑ دو تو اسلام باقی نہیں رہ سکتا. اس کا تو تصور ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم نماز پڑھ لے، یہ تو ملتا ہے روایتوں میں، لیکن اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے. اس کا کوئی تصور نہیں. منافقین بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. بس ایک تو نماز میں کمال پیدا کرو، سکون اطمینان کے ساتھ آپ